اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں بارش عطا کرے اور ہماری پریشانیوں کو دور کرے، تو ایسی صورت میں سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ ہمیں اسلام کو مضبوطی سے تھامے رہنا ہے، اسلام کے حکم و احکام کو مضبوطی سے پکڑ کے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اگر کوئی طریقہ اسلام پر مضبوطی سے رہے گا، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ہم اسے بہت بارش عطا کریں گے، جتنا اسے ضرورت ہے اتنا عطا کریں گے۔ لیکن اسلام پر رہنے والے ہم لوگ کتنے ہیں؟ دوسرا سبب، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور باران رحمت چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں اور توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر قریہ والے، اگر گاؤں والے، اگر دنیا والے کما حقہ ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم آسمان سے برکت نازل کریں گے اور زمین سے بھی برکت عطا کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان لائے اور توبہ کرے۔ لیکن گناہگار نہ تو توبہ کرتا ہے اور غیر مومن نہ تو ایمان لاتا ہے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس جملے کو ہم دل سے بولیں اور زبان سے بھی ادا کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ لیکن استغفار کرنے کا موقع کہاں ہے؟ اگر 2 آدمی 4 آدمی چائے کے دکان میں بیٹھ جائے تو پوری دنیا کی غیبت کو لے کے بیٹھ جائیں گے، اور تھوڑا تعلیم یافتہ ہوں گے تو پوری دنیا کی سیاست کو لے کے بیٹھ جائیں گے، اور اگر تنہا ہو جائیں گے تو اینڈرائڈ موبائل کے ذریعے کچھ نہ کچھ دیکھتے رہیں گے۔ استغفار کا موقع اس دنیا میں اب کہاں رہا؟ سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بتا دو کہ تم لوگ استغفار کرو، اللہ رب العالمین تمہیں معاف کرنے والے ہیں۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، معاف کریں گے تو کریں گے، اس کے علاوہ اللہ رب العالمین آسمان سے بارش بھیج دیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مال و دولت میں برکت عطا کریں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا، اور تمہارے لیے جنت اور نہریں جاری کر دیں گے۔ یہ ہے استغفار کے فوائد۔ بہت فوائد ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں 4 فائدے کو گنایا: آسمان سے بارش دینا، مال و دولت میں برکت عطا کرنا، اور جنت اور نہر جاری کرنا۔ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے اگر ہم استغفار کریں گے۔ چوتھا سبب، انسان کو ایسی صورت میں مضطر مطلب پریشان، اور اللہ تعالیٰ کے طرف اپنے آپ کی ضرورت محسوس کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم جو ہے فقیر ہیں، محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں رجوع کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب استسقاء میں نکلے تو متذللا و متضرعا، اللہ اکبر، وہ کیفیت ہمارے یہاں کہاں ہے؟ استسقاء کے نماز میں بھی جاتے ہیں تو وہ استری کیا ہوا اور پریس کیا ہوا کپڑے چپڑے لے کے، اور اس کے بعد اور بارش چاہتے ہیں تو اگر کوئی نیک آدمی ہے دنیا میں، ڈھونڈتے رہیے کون نیک آدمی ہے، ان کے ذریعے دعا کرائیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط سالی ہوتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ جاتے تھے اور کہتے آپ دعا کر دیجئے تاکہ بارش ہو، اور بارش ہوتی تھی۔ لیکن آج کہاں ملے گا آپ کو نیک آدمی؟ دعا کرنے والا بھی حرام خور اور دعا کرنے والا بھی حرام خور، سب کے سب گناہگار، اور جا کے یا رب کر کے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام، وَمَشْرَبُهُ حرام، اور اس کا پینا حرام، وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اور حرام سے اس کے جسم میں اس کے جسم کا گوشت اور خون پیدا ہوا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، ایسا شخص کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ لیکن انشاءاللہ پھر بھی بندوں میں تو کوئی نہ کوئی اچھا بندہ ضرور ہوگا، اور اگر بندہ اچھا نہیں ہے تو بہائم اچھے ہیں، جس بنیاد پر اللہ تعالیٰ دنیا میں بارش عطا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی
اپنا خطبہ کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سبوں کو وہ اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا کرے جن اسباب کو اختیار کرنے سے اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں، اور جن اسباب کو اختیار کرنے سے اللہ رب العالمین دنیا میں بارش عطا کرتے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بارش طلبی استسقاء کی نماز کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جمعہ کے خطبہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے اور خطبہ اخیر میں جب دعا کی جائے تو سب لوگ آمین آمین بولے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ میں استسقاء یعنی بارش طلب کیا اور بارش ہو گئے، لوگ نکلتے نکلتے بارش آ گئی. لیکن وہ انسان شاید وہ اس طرح کا ماجرا اگر نہ ہو، لیکن پھر بھی ہمیں دعا کرنا چاہیے، نیز الگ سے استسقاء کی نماز بھی پڑھنا چاہیے. میں دعا کروں گا، آپ لوگ آمین آمین کہیے گا. اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اسقنا غیثا مغیثا ہنیا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل. اللہم سقیا رحمہ، اللہم سقیا رحمہ، اللہم سقیا رحمہ ولا سقیا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم زدنا، اللهم زدنا، اللهم زدنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيا مريئا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.